إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا مالک نے رکھی ہے. کل ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور آج اسی رمضان کا الوداعی جمعہ ہونے کے ناطے انسان کس قدر جلدی اس کا وقت گزر رہا ہے، اگر ہم اس پہ سوچیں تو یقیناً یہ لمبی زندگی کی امیدیں تھوڑی کم ہو کر کے رہ جاتی ہیں. بھائیو، اللہ نے جس بھی انسان کو بنایا ہے اسے نفس دیا ہے. نفس لگ بھگ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بت بنایا گیا، ڈھانچہ بنایا گیا، خمیر بنایا گیا، اور روح ڈال کے، عقل دے کے، دانائی دے کے، سمجھ دے کے، دل اور دماغ سے نواز کر کے مالک نے اس کو ضمیر بھی دیا. تو یہ دونوں چیزیں مل کے جسم اور روح ایک نفس اور ایک انسان بنا ہے. اللہ نے اس کی تقسیم کی ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، بہرحال دونوں نفس رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، اور اس نفس کی جب تک زندگی ہے یہی اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اسی کے درمیان اس نے اپنی کلاس کا انتخاب کرنا ہے کہ میں آنے والی زندگی میں کس کلاس کے اندر جانا چاہتا ہوں. یہاں رہ کے ہم اپنی اوقات کو دیکھ کے اپنا رہن سہن، وضاقت، تہذیب اور تمدن کو متعین کرتے ہیں. غریب لوگ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بود و باش کچھ اور ہے اور ہم ان لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے. اپنی عمارت کو، پیسے کو، دولت کو دیکھ کے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھتے ہیں. ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا اپنا جو ہے ایک رہنے سہنے کا انداز ہے. پڑھے لکھے لوگ وہ اپنی کلاس کے اندر بیٹھنا اٹھنا مناسب سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں متعین فرما دی ہیں کہ دنیا کی اس محدود زندگی میں تیرے اپنے فیصلے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، زندگی اس لیے ملی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ آپ اپنے اعمال اور معاملات کو بہترین سے بہترین، حسین سے حسین اور خوبصورت سے خوبصورت بنا کے آئیں. اگر تم یہ کر کے آتے ہو، تمہارا عقیدہ اچھا ہے، اعمال اچھے ہیں، اخلاقیات اچھے ہیں، سیرت اور تمہاری زندگی، طرز بندگی اچھی ہے، تو تمہاری کلاس وہ ہوگی جسے اہل الجنہ کہتے ہیں، جنہیں اصحاب الیمین کہتے ہیں.
दाईं तरफ के लोग हिजबुल्लाह, ये अल्लाह की जमात कहलाएगी। और अगर तुमने अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लग के मन मर्जियां की और उन्हीं को पूरा करने में लगे रहे, बावजूद है कि हमने दोनों रास्ते बताए हैं, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, अब तेरा अपना इंतखाब है कि तू किस क्लास में, किस ग्रोह में, किस ग्रुप में, किस जमात में, कैसे लोगों में अपने आप को शामिल करना चाहता है। जबरदस्ती का सौदा नहीं है, लेकिन दोनों का अंजाम मुख्तलिफ है, दोनों की इंतहा अलग है और अगली जिंदगी में दोनों अपने नतीजे के एतबार से मुख्तलिफ हैं। लिहाजा फैसला लीजिए हजरात, रमजानुल मुबारक जब तब्दीली का महीना है और अल्लाह बंदे के लिए सब कुछ बदल देते हैं, जहन्नम बंद, जन्नत खुली हुई, रहमत के दर खुले हुए, आसमान के दर खुले हुए, शैतान को लाइव नहीं आने दिया जा रहा, तो फिर आप और मैं अगर बहुत बड़ा कदम नहीं ले सकते तो अपने हर दिन के साथ कम अज कम अपने वजूद को देखें कि ये वजूद क्या सह सकता है। अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, लोगों सुनिए, फ़अम्मा मन तकुलत मवाज़ीनु, दुनिया में अमल की जगह है, अगर तू अमल करके आए और अमल सलाहियत वाले हों और हमारे यहां उनका वजन पड़ जाए, फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, वो अपनी मर्जी की जिंदगी में होगा। लेकिन शर्त यह है, वजन कब पड़ेगा कि दुनिया की 4 दिन की जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक गुजार, किताब सुन्नत के दायरे में रहे और शरीयत को फॉलो करके आ। ये 4 दिन की जिंदगी मेरी मर्जी पे गुजार, आने वाली जिंदगी जो लामहदूद है वो फिर मैं तेरी मर्जी के मुताबिक तुझे जीना, सहना, तेरी चाहतें, तेरी मर्जियां, तेरी ख्वाहिशें वो मैं पूरी करता जाऊंगा, यहां पे तू मेरी मान ले, फिर जो तू कहेगा मैं मानूंगा। फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, इस ईशतिन रादिया का मतलब ही यह है कि जो तेरी डिमांड होगी वो रब की अता होगी, जो मांगेगा मिलेगा, जो सोचेगा मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि ये दुनिया की जिंदगी अपनी रब की मर्जी के मुताबिक गुजार। और उसके बाद वह अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनो, जिसके नंबर कम पड़ गए और वजन हल्का हो गया, आमाल का वजन ना पड़ा, अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे की कैफियत जानिए कि वो कहां होगा। फ़उम्मुहु हाविया, कुरान का अंदाज बड़ा खूबसूरत है कि इस बदनसीब की असल जो है वो हाविया है, असल के मानी में भी है। फ़उम्मुहु हाविया, इसका ठिकाना हाविया है। फ़उम्मुहु हाविया, इस बदनसीब को जो मां दी जाएगी और जिस मां की गोद में बिठाया जाएगा वो हाविया है। वमा अदराका मा हिया, दुनिया में शऊर हासिल नहीं हो सकता कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, करीब जाना है तो हम मिसाल दे देते हैं, गर्मी का मौसम है, मोटरसाइकिल की सीट पे बैठना तेरे लिए मुश्किल। फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया, जा जरा चूल्हा जला, लाइटर को जला, आग उसका कोई अलाव ले और उस पे तवा रख या तंदूर के ऊपर अपने आप को एक दफा बैठ के दिखा। अगर बैठ सकता है तो आमाल हल्के ले आना। तेरा नफ्स बड़ा नाजुक है, ये पानियों में डूबता है, ये आग में घबराता है, ये आंधियों और बगोलों में खौफ खाता है, ये हवाओं में परेशान होता है, ये पानी में डूबे, ये आग में और मट्टी के अंदर जाने से घबराता है। लेकिन याद रख, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, दौड़ जितना दौड़ना है, नफीस भी बन,
جو کمانا ہے کما لے، لیکن یاد رکھ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آ، کل مٹی دے تھلے، مٹی سے بھی گھبرائے، آگ سے بھی ڈرے، پانی میں ڈوبنے سے بھی تیری سانسیں اکھڑے، اور پھر ہوا کے بگولوں اور آندھیوں میں بھی تمہیں ٹینشن ہو، تو تیرا نفس بنا تو انہی چار چیزوں کا ہے، باقی روح ہم نے اوپر سے اتاری ہے، اس روح کو ہم نے لطافت اور نفاست دی ہے، لطیف بن نفیس بن، یہ دنیا کے مال دولت کے چکر میں دن رات کی دوڑ اور اپنی عقبہ کو جو بھلا کے بیٹھا ہے، یاد رکھ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اللہ تعالیٰ کہنے سے پہلے، یہ پیغام سے پہلے یہ جملے بھی سنیے، قرآن نے 3 دفعہ اس آگ، ہوا، پانی، مٹی اور روح کے مجموعے کے بارے میں کھل کے بولا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس بھی جان کو، نفس کو ہم نے بنایا ہے، موت کی وادیوں میں جانا ہے، مرنا ہے، جب نتیجہ یہ ہے کہ مرنا ہے، اور مالک پھر کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تجھے مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب رب کہہ رہے ہیں تو مرنا ہے، لیکن نہیں لگتا۔ جنازوں کو دیکھ کے میں پھر مطمئن ہوں کہ مجھے نہیں مرنا، حادثوں کو دیکھ کے، لوگوں کے تڑپتے لاشیں دیکھ کے اور ان کی اٹھتی ہوئی چارپائیاں دیکھ کے میں جنازے پڑھا کے اتنا ایزی ہو گیا ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں مرنا، پڑھ کے تھک گیا ہوں، لیکن پھر بھی پتا ہے مجھے نہیں مرنا۔ اللہ کہتے ہیں تجھے مرنا ہے، اور سن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں جو کر رہا ہے اس کا ریٹ لگنا ہے، اس کا صلہ ملنا ہے، یا سواد ہے، یا اکیلا ثواب ہے، یا ثواب بھی ہے سواد بھی ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے کیا لینا ہے، فیصلہ کیجئے کیا لینا ہے۔ اگر دنیا کے لیے کما رہے ہو، حاتم تائی بھی بن جاؤ، دولتیں دے کر کے آ جاؤ، صلہ نہیں ملنے والا۔ اور یاد رکھیے، قرآن پڑھتے پڑھاتے آ جاؤ، اگر عقیدہ صحیح نہیں، ریا نمود نمائش ہے، جہاد کرتے شہید ہو کے آ جاؤ، عقیدے میں ریا آ گئی، عمل میں ریا آ گئی، جاؤ سخی بن کے آ جاؤ، ساری دنیا کی دولت لٹا کے آ جاؤ، اجر ہم نے دینا ہے، وزن ہم نے ڈالنا ہے۔ ان تینوں کو بے وزن کر کے، بے اجر کر کے، بے ثوابے، بے سوادے، جنت کا سواد نہیں چکھنے دیں گے، جہنم میں پھینکیں گے۔ وعدہ ہے ہمارا، جو کرنا میرٹ پہ کر کے آنا، صحیح لے کے آنا، کوالٹی کا بھی کوانٹٹی کا لحاظ رکھنا، میری توحید بھی ہو، پیغمبر کی سنت بھی ہو، طریقت اور شریعت بھی ہو، حق اور حقیقت بھی ہو۔ کھجور کا ٹکڑا بھی لے کر کے آؤ گے تو جہنم سے بچا لیں گے، جنت کے مزے اور ثواب دے دیں گے، ریٹ لگا دیں گے۔ لیکن مر رہے ہو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے اجر دیں گے۔ اور رزلٹ کا طریقہ کار سنیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم، آگ، دوزخ، ہمارے بھڑکاؤ، ہمارے الاؤ، یہ تیار کیے ہوئے شعلے، یہ تمہارے لیے یہ سکر، یہ جلا دینے والی، جلد کو اکھاڑ دینے والی، یہ انسان کی پانی اور پیپ وجود اس کے منہ میں ڈلوا دینے والی، یہ زقوم کے کانٹے دار جھاڑیوں کے حوالے کر دینے والی، اس آگ میں جو چلا گیا ناکام ہے، جو بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں بھیج دیا گیا، فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہے۔ حضرات یہ جملے سن سن کے بھی ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل پتھر، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھروں جیسے، او اشد قسوہ، ان سے بھی بڑھ کے یہ تمہارے دل اور بھی پتھر ہو گئے۔ ایسے تو نہیں ہے کہیں،
میں اپنے نفس میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ فیصلے کا دن، رمضان کی تبدیلی، چینج کیجئے، خود کو بدلیے، وگرنہ نتائج بڑے مشکل ہیں۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے ریٹ لگانا ہے، وزن ڈلنا ہے، اور اللہ نے وزن بھی کوئی زیادہ نہیں رکھا، اللہ نے 100% بھی نہیں مانگا۔ بہت بہتر ہو کے آؤ، اچھا ہے، لیکن کامیابی کے لیے 50 ابو لے آ، بس تھوڑی محنت کر، کاوش کر، خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ریا نمود نمائش کے بغیر اپنے وجود کے لیے سوچ کے آ، میں کیا کروں گا، کامیاب کر دوں گا۔ اگر نہیں تو پہلے سن، دنیا میں سب سے پہلی منزل میرے بھائیوں موت ہے۔ اس نفس کے لیے سب سے پہلی چیز موت ہے۔ کبھی یہ زندہ ہو کے بھی مر جاتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، مرے ہوئے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ سید الشعراء شوقی کہتے ہیں، الناس قسمانی موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء۔ میں نے دیکھا دنیا میں انسانوں کی اور ان کی جانوں کی دو قسمیں ہیں۔ موتا فی حیاتہم، ایک وہ ہیں جو سانسیں لے رہے ہیں، زندہ بھی ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، مگر اس زندگی میں بھی مرے ہوئے سے بھی بدتر ہے۔ وآخرون ببطن الارض احیاء، کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی زندہ، ان کے اعمال زندہ، اقوال و افعال زندہ، ان کی تحریر و تقریر زندہ، ان کی وحی کی حفاظتیں زندہ۔ لوگوں، فقہاء اور محدثین کو دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ قبروں میں جانے کے باوجود بھی آج ایک ایک لائبریری میں، ایک ایک ادارے میں زندہ۔ لوگوں، جو جو احوال ہیں ان کے ذرا دیکھیے پڑھ کے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت، سند پہ اگرچہ کلام، لیکن وہ بندہ مرتے ہوئے قبر میں جا کے حساب و کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تمثیل بنائی جاتی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور آنے والوں کو کہتا ہے تھوڑا انتظار کیجئے، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ وہ دیکھیے سورج غروب ہو رہا ہے، یہ رب کی ملاقات کا ٹائم ہے، میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دیجیے۔ ان کو مر کے بھی قبروں میں فکر۔ آپ اور میں، ہماری حالت اس قدر بگڑ گئی، جتنی مرضی مواعظ، زبردست گفتگو، بہترین تقریریں، خطابات، اجتماعات ہمیں پگھلا نہیں سکتے۔ ہم وہی کے وہی ہیں، ٹچ سے مس نہیں ہوتے۔ آخرون ببطن الارض احیاء، وہ وہاں بھی نماز کی فکر، اور ہم زندہ ہو کر کے بھی مردوں کی طرح، جیسے مردے مسجدوں میں نہیں آ سکتے، قبرستان کے باسی یہاں نہیں آ سکتے، ہم ہمسائے میں رہ کے، پڑوس میں رہ کے اٹھ کر کے یہاں تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ امیدیں جنتوں کی ہیں کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے مجھے جنت مل جائے، اور چند فٹ کے فاصلے طے کر کے میں مسجد تک نہیں آتا۔ میرا ایمان جو مسجد تک نہیں لے جا سکتا، وہ مجھے وہاں تک کیسے لے جائے گا؟ لہٰذا ایک موت ہے زندہ رہتے ہوئے مر جانا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس وقت آبادی کتنی ہے؟ کہا 7.5 ارب۔ بر اعظم کتنے ہیں؟ 7۔ ملک کتنے ہیں؟ 249۔ زبانیں کتنی بولی جا رہی ہیں؟ 3000 سے زیادہ۔ اتنی آبادی ہے مردم شماری، کتنے لوگ؟ کہا جی۔ کہا ضمیر کتنا لوگوں کے زندہ ہیں؟ کہا اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکی، جان نہیں سکے۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مردہ ہیں، جاگتے ہوئے، زندگی میں بھی مرے ہوئے۔ خیر، ایک اگلا مرحلہ ہے نفس کے اوپر آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اس نے مر جانا ہے، مگر مرنے سے پہلے کیوں مرا ہوا ہے؟ اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ پیچھے لگاتار 9 قسمیں ہیں، 9 قسمیں، 9 گواہیاں، پھر 10ویں اور 11ویں قسم۔ اللہ نے جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں دیکھنے والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والشمس، مجھے سورج کی قسم،
भाइयों, सूरज अपनी रूटीन पे तुलू भी हो रहा है, गुरूब भी हो रहा है। मशारिक व मगारिब में जो जाविये मुकर्रर कर दिए गए हैं, वो अपने फलक में, अपने दायरे में, हुदूद में रह रहा है। अल्लाह उसकी और उसकी धूप की कसम उठा के कहते हैं, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा। तीसरी कसम चांद की, चांद की जो मंजिलें बना दी, पूरा कर दिया, अधूरा कर दिया, कमाल दे दिया, जवाल दे दिया, हिलाल बना दिया। अल्लाह कहते हैं वो सब जारी और सारी है। वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा। दिन की रूटीन वैसे की वैसी है, वैसे की वैसी। हजरात, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन था, 22 जून को सबसे बड़ा होगा, 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात थी, 22 जून को सबसे छोटी रात होगी। वन्नहारी इदा जल्लाहा वल्लैली इदा यगशाहा। दिन की और तजल्लियों की कसम, रात की और उसके छा जाने की कसम। वन्नहारी इदा जल्लाहा वल्लैली इदा यगशाहा वस्समाइ वमा बनाहा। आसमान की कसम और बनाने वाले की कसम। वल अर्दि वमा तहाहा। जमीन की कसम, बिछाने वाले की कसम। आसमान अपनी रूटीन में, जिम्मेदारियों में, जमीन अपने सारे बोझ बर्दाश्त करके सब कुछ अपने अंदर से उगल भी रही है, दे भी रही है। हमने कायम रखा है तो कायम है। अम्मन जाअल अर्द करारा, बाकरार है। हम हिलाते हैं तो हिल जाती है। इदा जुलजिलतिल अर्ज़ु जिलजालहा। अब अल्लाह कहते हैं, सुन, व नफ्सिम वमा सव्वाहा। मुझे तेरी भी कसम, मुझे मेरी भी कसम। तेरे नफ्स की कसम, तेरे इस नफ्स को बनाने वाली मेरी जात की कसम। व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। मैंने तेरा नफ्स बनाया ही मुल्हमा है। मुल्हमा क्या माना? इसे खैर के इल्हाम भी होते हैं, शर के भी होते हैं। ये खैर को भी एक्सेप्ट करे, ये शर को भी करे। और ये मेरे और आपके अंदर चल रहा है। हजरात, कोई शराब खाने में, जुए खाने में, जिना के अड्डे पे भी बैठा हो और आपने उसे मैसेज की है कुरान की आयत, आयत ये नहीं देखेगी कि गलत जगह बैठा है, वो मैसेज उसके सिम में, उसके मोबाइल में पहुंचेगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं और किसी ने बदतरीन गिरा हुआ घटिया मैसेज किया है, वो ये नहीं देखेगा कि मस्जिद में, अल्लाह के घर में आएगा। तो दोनों शक्लें मौजूद है। अब करना क्या है? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा के बाद इस आने वाले बुरे मैसेज को लेके आप चल पड़े या रद्द कर दें, रोक दें या डिलीट कर दें। अच्छे मैसेज को लेके शुरू हो जाएं या रद्द कर दें। अपने नफ्स को देखिए, आपका नफ्स क्या है, फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तो नफ्स अम्मारा हुआ, नफ्स अम्मारा, ये पॉइंट हर वजूद में है, हर नफ्स में है। जो ही कुछ मैसेज मिला, ख्याल आया, तसव्वुर आया, शैतान ने इल्का किया, कोई बात आई बुरी, लेकर के चढ़ दौड़ा, चल उठी यार, हिम्मत कर, चल, चलते हैं ना, पीते हैं ना, लेते हैं, अपनाते हैं, कौन देख रहा है। नफ्स अम्मारा, नफ्स अम्मारा के बाद अगला मरहला आएगा। अगर ये अपनी औकात से बाहर निकल गया, ज़र्फ़ से बाहर आ गया, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा। इंसान के नफ्स की एक बीमारी ये भी है कि ये अपना अंजाम नहीं देखता, ज़र्फ़ से बाहर, औकात से बाहर आ जाता है। नहीं देखता कि अपने किनारे जलेंगे, दूध बड़ा कीमती है, मगर जल के, उबल के बर्तन से बाहर आए, चूल्हा भी खराब, बर्तन भी खराब, अब इसकी वैल्यू नहीं है। गंदी टाकी में लेकर के, कपड़े में लेके गंदी नाली में निचोड़ दिया जाता है, हालांकि उसके कतरे कतरे की वैल्यू होती है। इंसान तो नफस से बाहर आया, तो सुन नतीजा क्या निकलेगा। फ़अम्मा मन तग़ा, फ़अम्मा मन तग़ा। इस सूरत को, ये सूरह नाज़िआत है और इसमें ये जुमले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारे। और इससे पहले वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, जहन्नम का जिक्र किया। इसका इलाज दुनिया में नफ्स जब उबलता है, ज़र्फ़ से बाहर आता है,
اور ابلے ہوئے دودھ کی طرح اپنی اوقات بنا لیتا ہے تو غیانی یا سرکشی میں آتا ہے. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، ویلیو ختم کر لیتا ہے. نتیجہ سنیے، اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کا نفس طاغیہ ہے، باغیہ ہے، بغاوت پہ اترتا ہے، ظرف سے باہر آتا ہے، اس کا نتیجے دو ہیں. دنیا کا نتیجہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا اور اس کی خواہشات کو ترجیح دے گا. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، یہ بھی زیادہ ملے، وہ بھی ملے، وہ بھی ملے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، دولت میری، کوٹھیاں میری، گاڑیاں میری، لاریاں میری، ماڑیاں میری، محلات میرے، بنگلے میرے، ویلے میرے، ہاں بڑے بڑے پلازے میرے، دولت میری، مارکیٹیں میری، منڈیاں میری، سب کچھ اس کے پیچھے بھاگے گا. دوڑتے دوڑتے اپنے ظرف سے باہر آیا ہوا ہے، اور پھر آسائش کی زندگی میں یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، حرام لے لے، حرام کھا لے، یہ کرتا پھرے. ہوا کیا ہے کہ اس نے نفس ملہمہ کو نفس امارہ کو نفس طاغیہ و باغیہ، اور جب یہاں منتقل کر دیا ہے، اس پوائنٹ پہ لے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بد نصیب وجود کی مرد ہے یا عورت، گورا ہے یا کالا، جو بھی ہے، یہ اوقات سے باہر ہے. اوقات سے باہر چیز کو تم کیا کرتے ہو؟ گھوڑا اگر تانگے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ چھانٹے مارتے ہوئے ادھر گیا. گائے بھینس کو دیکھا ہے، ظرف سے باہر نکلتی ہے، کسائی کو پکڑا دی جاتی ہے. لوگوں، یہ تیرا نفس رب نے بنایا ہے. اگر آپ اپنی لکھی ہوئی تحریر صحیح نہ ہو، چیر پھاڑ کے مروڑ کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، تو یہ تیرے رب کی تخلیق ہے، یہ تیرے رب کی بناوٹ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. رب نے تو بڑی پیاری صورت دی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب تیری مرضی کے منظر بگاڑنا ہے تو دنیا میں طاغیہ بن، اور اس کو اس پوائنٹ پہ لے جا، باغی بن، ظرف سے باہر آ، دنیا کو ترجیح دے، اور اسی دنیا کے پیچھے دوڑ. نتیجہ دیکھ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ پناہ مانگتے ہیں محفوظ فرمانا. اللہ ہمارے نفس کو باغی بھی نہ بنا، اللہ طاغی نہ بنے. میرے مالک، اس میں امارہ والا پوائنٹ برائیوں اور گناہوں اور اتھل پنگوں کی طرف بڑھانے والی پوزیشن کو کمزور کر. مانگی رب سے دعا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا ڈر عطا کر، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، اپنا ڈر عطا کر، پاکیزگی مہیا کر. یہ مانگا کرو. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بھی بنا، اپنا ڈر بھی دے. اللہ ڈر مل گیا ہے، کیا ہوگا؟ مالک فرماتے ہیں اگر ڈر گیا تو یہ ضمیر کو جگا دے گا، اور جس دن ضمیر جاگ گیا یہ نفس لوامہ والے پوائنٹ پہ آ جائے گا. نفس لوامہ. اللہ اکبر. حضرات، میں نے لوگوں کو سیر کرنے کے لیے دیکھا ہے، باہر نکلتے ہیں، پکنک پوائنٹس پہ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو صحرا کی طرف جاتے ہوں. یہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے. باہر کی دنیا جن کے پاس ہے ہی صحرا اور کچھ نہیں، شاید جاتے ہوں، بہت کم. تھر کو دیکھا، روہی کو دیکھا، چولستان کو دیکھا، بہت کم لوگ. اکثر لوگ اچھی جگہوں کی طرف جہاں باغات ہیں، پانیوں کے چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، دریا ندی نالے ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، درختوں کا حسن ہے اور جمال ہے، وہ اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے، آپ کا اگر ضمیر جاگ گیا تو بری جگہوں پہ جانے پہ، صحراؤں پہ جانے پہ، گرمی کی جگہوں، جلن کی جگہوں پہ آپ کو روک لے گا. اور اگر آپ گئے بھی ہیں تو ملامت کر کے کہے گا ہاں پاجی کی کر دے رہے ہو. جس دن اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ تیرے دن کیسے گزرے ہیں، کیوں گزرے ہیں ایسے، اسی دن تجھے نظر ثانی کا موقع ملے گا. اور جس دن تو نے نظر ثانی، کتاب اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے گزری ہوتی ہے، ہم پھر کسی دوسرے سے نظر ثانی کیوں کرواتے ہیں؟ کئی دفعہ خود بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں
کہ کئی چیزیں خود کو غلط نہیں لگتی، اپنے لکھے ہوئے لفظوں میں، انداز میں، تحریر میں ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی، لیکن جب دوسرا دیکھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ غلطی تھی۔ جس دن تجھے یہ احساس ہو گیا کہ صرف میں ہی نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ، میں بھی دیکھ رہا ہوں، فإن لم تکن تراہ، لیکن میری نظر ماضی کے دنوں میں کہیں اور چلی گئی تھی، میں نے رب کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں لیے، مجھے رب کا ڈر ہی نہیں آیا، مجھے کیمروں کا ڈر، پولیس کا ڈر، فوج کا ڈر، سپاہ کا ڈر، دیکھنے والوں کا ڈر، انسانوں کا ڈر نہیں آیا تو اللہ کا ہی نہیں آیا۔ نفس پوچھے گا تو صحیح، ملامت تو کرے گا، ضمیر اٹھ کے کچوکے تو لگائے گا، کیا کرتا رہا ہے؟ اور جس دن یہ تو نے کیا، ممکن ہے یہ تجھے چلا کے نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ بالخیر، خیر کا الہام کرتے ہوئے برائی سے ڈرا دے، بھلائی کی جو ہے وہ رغبت پیدا کر دے، رب کی طرف بڑھا دے، اس بندے کی طرح جس نے 99 مارے تھے، 99 قتل کر کے اندر ملامت پیدا ہوئی، نفس لوامہ جاگ گیا۔ پہلے نفس امارہ کا قبضہ تھا، اس کو بھی مار دے، اس کو مار دے، نسل ختم کر دے، جنس مٹا دے، کرتے کرتے 99 تک پہنچ گیا۔ اور یہاں وہ بڑا ایک صوفی کی طرف مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے میں پھر کہوں گا، برا لگے تو محسوس کرنا، برا لگے تو محسوس کرنا، میں ہر جگہ ایسا نہیں بولتا، دعا کیا کریں کہ اللہ صوفی کے متھے زندگی میں نہ لگانا، کیونکہ یہ ڈرا ہوا بندہ، سہما ہوا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صحیح، سند صحیح، متن، اس سے جا کے پوچھ بیٹھا، جرم کر کے آیا ہوں، معافی ملے گی کہ نہیں؟ علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کافی تھے، التوبۃ تجب ما قبلها، تیرے اور تیرے رب کے درمیان، تیری توبہ اور معاف کرنے والے کے درمیان کوئی حائل نہیں۔ 2 منٹ کے لیے تنہائی میں ہو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گئی، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو نکل آیا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا، یہ ایک آنسو کیا کرے گا؟ تیرے ماضی کے رب سارے گناہ معاف کر کے شرک بھی معاف کر دے گا۔ زندگی میں معافی مانگ لو، شرک بھی، شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں تھا، جب رب شرک معاف کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ مگر صوفی صاحب کہنے لگے، اوئے ہوئے ہوئے، اتنے تے ایک بندے نو مار یہ پورے جہان نو مارن دے برابر ہے، تو رگڑیا گیا، تیرے لیے کتوں توبہ؟ جے تینوں رب نے توبہ دینی ہے۔ یہ لطیفہ ہے کہ پتہ نہیں حقیقت ہے، میں ویسے لطیفوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن بیت اللہ میں یہ جو حجر اسود ہے نا، اس کے ساتھ بالکل ملتزم ہے، حجر اسود کے بالکل ساتھ، دروازے کے نیچے نہیں۔ اکثر لوگ دروازے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، ایک ہی علاقے کے دو لوگ معافی مانگ رہے اپنی اپنی، ایک کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے اور دوسرے کو اپنی خطاؤں کے اوپر بڑی شرمندگی ہے۔ یہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس جگہ اسے ادھر جگہ ہی نہیں ملی، لوگوں کا تصور ہے کہ دروازہ ہی اچھا ہوتا ہے، وہ وہیں چپکتے۔ وہ نیک آدمی دروازے کے ساتھ ہاتھ لگا کے، اور یہ ادھر کھڑا ہے، کہنے لگا اللہ میں کیا بتاؤں، جو کیا ہے میں نے تو سب جانتا ہے، میں اپنے سارے گناہ لے کے حاضر ہوں، اللہ معاف کر دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ اور وہ ادھر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اگر میں نے اس کو جنت میں دیکھ لیا نا، یہ سارے گناہ کر کے بھی جنت اور میں نیکیاں کر کے بھی جنت، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے تصوف۔ اور نہیں، رب کی رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو، جاہلیت پہ مبنی، جہالت پہ مبنی فتویٰ مت چھوڑ۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہنے لگا یار میں خود بھی پہلے پریشان تھا کہ سنچری بننے والی تھی اور ایک سکور رہتا تھا اور میں آؤٹ ہونے جا رہا تھا، چلے سنچری پوری کرتے ہیں، کھیلنے والے جانتے ہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے اگر بندہ ایک سکور پہلے آؤٹ ہو جائے۔ 100 پورے کر کے پھر بھاگ کھڑا ہوا، ابھی بھی نفس لوامہ زندہ ہے، جنگ چل رہی ہے نفس امارہ میں، نفس طاغیہ اور باغیہ میں، نفس لوامہ میں،
آئیے نفس لوامہ کو غالب کیجیے، آج کے جمعے کا پیغام لے کے جائیے۔ نفس لوامہ غالب آیا، پھر دوڑا، اللہ نے ایک عالم سے ملوا دیا۔ اللہ علماء کی مجلس میں رکھنا، علماء خیر، علماء حق، انہی کے ساتھ رکھنا، اللہ علماء سو سے بچانا۔ اس نے بات بتائی، اس نے جواب دیا، کہنے لگا جا یار یہ تیرے رب کا اور تیرا معاملہ ہے، توبہ کر، وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، یہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایسے کر اپنا مجلس، اپنی کمپنی دوستانہ اور یارانہ چھوڑ کے دور نکل جا۔ دوڑا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، موت آ گئی، رب نے جنت کے فرشتوں کو اور جہنم کے فرشتوں دونوں کی دوڑ لگ گئی، کن کے حوالے کر دیا؟ زمین کو جنت کے قریب کر دیا۔ اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے، لہٰذا تم مخلص ہو کے اپنے نفس کو نفس لوامہ میں بدل۔ نفس لوامہ کیا کرے گا؟ مجبور کرے گا، غلطیوں کو چھوڑ، معافی مانگ، اصرار نہیں کر، اقرار کر، کہ استغفر اللہ استغفر اللہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ معافیاں ملیں گی، باقی نعمتیں بعد میں ملنا شروع ہو جائیں گی، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ جی ہو گیا، نفس لوامہ کے بعد اگلا مرحلہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مطیع بن جائے گا، ماننے والا بن جائے گا، اور اس کے بارے میں اس میں خوف آ جائے گا اور تقوی پیدا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس ناہیہ بن جائے گا، خود رکاوٹ بن کے، کوئی بھی غلطی، رک یار، باز آ جا، رک جا۔ اور جب یہ اس کیفیت میں چلا گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسے جنت ملنے والی ہے۔ لوگوں یہ سارے پوائنٹس میرے اور آپ کے وجود میں قائم ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کاربن چڑھی ہوئی ہے، تھوڑی سی کاربن ہے، اور اسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات ہم معاملہ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، او نہیں جی تقدیر میں ہی ایسے نہیں تھا، میری قسمت میں ہی نہیں لکھا ہوتا تو میں نیک ہوتا، میں نمازی، میں روزہ رکھنے والا، میں حج، جہاد، زکوٰۃ، نیکیاں، اچھائی، بھلائی، معاملات، اخلاقیات، آداب، سیاست، قیادت، میں اسوہ قدوہ سیرت النبی، میں توحید سے مزین ہوتا۔ جب رب نے ہی نہیں لکھا تو میں کیا کروں؟ میں ایک دن بائک پہ تھا، پیچھے بیٹھا ہوا اور بیٹا، تو کافی رش بھی تھا، تو میں نے کہا یار ہارن دو نا، ضرورت ہے یہاں پہ، بلا وجہ نہیں دینا لیکن ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہ نہیں کام نہیں کرتا، تو مجھے جانا تھا کہیں، میں نے پوچھا ہاں، تو کہنے لگا اس کی بیٹری خراب ہے۔ پیسے دے دیے میں نے کہا لیکن پتہ کروانا کہ بیٹری خراب ہے یا کہ کچھ اور ہے۔ لے کے گیا الیکٹریشین کے پاس، اس نے وہ مٹھی کھولی، اس کے اندر سے پوائنٹ کو رگڑا، اوپر کاربن چڑھی ہوئی تھی، پریس کیا بٹن تو ہارن چل پڑا۔ بسا اوقات الزام ہم بیٹری پہ دیتے ہیں کہ اس میں ہی کرنٹ نہیں ہے، اسی میں جان نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ حالات کے تحت، تغیرات زمانہ کے ساتھ، واقعات و احوال کے ساتھ، جیسے صاف کپڑے صبح پہن کے نکلیں شام کو لتھڑ جاتے ہیں، اسی طرح نفس کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے جب قسمیں اٹھائی نا 11، اور تیرے میرے نفس کی اور اس کو بنانے والی اپنی ذات کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بولا، اب اللہ نے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہے وہ جس کا نفس لوامہ زندہ ہو گیا، ضمیر زندہ ہو گیا، اطاعت کی طرف بڑھا، بغاوتوں سے نکلا، ڈر گیا، خود کو روکنے لگا۔ قد افلح من زکاہا، کیچڑ آتا ہے تو آپ کی اور میری فطرتی عادت ہے کہ ہم شلوار اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کپڑوں کو زیادہ ہم جانتے ہیں یہ بچ جائیں تھلے دی خیر ہے، حالانکہ پاؤں پہ بھی تو آ سکتی ہے نا۔ تو نفس کو اس نے بچانے کی فکر کرنی ہے، روکے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہاں اللہ نے کیا کہا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو بچا لیا گندگی سے، نجاست سے، برائیوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، پاپوں سے، جس نے بچا لیا، پاک کر لیا۔ اور ادھر اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور یہاں رب کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
जन्नती उसका ओढ़ना बिछोना ठिकाना महल, उसकी जिंदगी रहने की जगह, सब कुछ जन्नत है। तो फिर मेरे भाइयों कोशिश करने में हरज ही क्या है? पॉइंट को चेक करवाइए। और बसा औकात हम इसको वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नाकाम है वो जिसने जानबूझ के गटर में छलांग लगा दी। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, बचने के मौके थे। हमारे कुछ बच्चे जब बारिश होती है तो बाहर सड़कों के ऊपर आप देखते हैं माशाल्लाह गंदा पानी, हर चीज़ उसके अंदर नाच रहे हैं, नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं और उनको कुछ नहीं, मट्टियाँ फेंक रहे हैं और अपने आप को जो है वो धसा रहे हैं और स्लिपिंग जो है वो बार बार वो उस मूड में जा रहे हैं। अल्लाह के लिए यहाँ समझिए वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जानबूझ के कोई गटर में छलांग नहीं लगाता, पेशा है, एक मजबूरी है, मर्द उसमें उतरते हैं, डुबकी लगानी पड़ती है, लेकिन जानबूझ के कुछ है मैंने नहीं देखा। हाँ कार्बन चढ़ जाए कोई बात नहीं, सफाई हो सकती है, वो भी दुरुस्त नहीं। हम रोजाना घर की डस्टिंग करवाते हैं, ये भी होनी चाहिए, नफ्स की झाड़ पूंछ भी होनी चाहिए। मेरा इसी टॉपिक पे एक दफा लेक्चर था तो वहाँ पे बड़े सारे दोस्त अहबाब इस बात के ख़िलाफ़ थे कि जो आप नफ्सियात कुरान की ज़िक्र करते हैं ये असल में कहीं से ली हुई है, इनकी वैल्यू नहीं। जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनका सोर्स ऑफ नॉलेज ही दूसरी तरफ से लेना है, उन्हें क्या पता कि कुरान है ही नफ्सियात की किताब। एक एक पल इंसान इसका मौजू है और इंसान है ही नफ्स, मजमुआ इसका। तो माशाल्लाह मैंने एक दोस्त को साइड पे किया, मैंने कहा कि जब गुफ्तगू शुरू हो, ये जितनी बाइक्स आई हुई है ना, 2-4 शापर ले, छोटे छोटे पीस कट और कैप्स उतार, कौन सी वाला प्लग वाली, और ऊपर टुकड़ा रखता जा, कैप चढ़ाता जा। यही हुआ। लेक्चर से फारिग हुए, सवाल जवाब की नशिस्त हुई। माशाल्लाह पूरा जितना भी पार्किंग का एरिया था किके मार रहा है। स्विच ऑन करते हैं, कभी उल्टा के देखते हैं, कभी तेल देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। लेकिन हुआ क्या था? अपने हाथों की कमाई। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर, तेरे साथ कोई हाथ कर गया है, चेक कर वो कौन है। छुपे हुए हाथ, कभी प्यार के नाम पे, कभी मोहब्बत के नाम पे दावत फिक्र थी, और फिर वहां जब देखा कि हालत ज़ार कुछ खराब है, कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो वहां हमने खड़े होकर आवाज लगाई, ओ मेरे भाइयों ये ज़रा कैप्स उतारें प्लग की, और नीचे एक पीस है छोटा छोटा, निकालते जाइए। निकालते गए, गाड़ी स्टार्ट होती गई। पूरी तकरीर का उतना असर नहीं था जितना इस प्रैक्टिकल का था। लोगों आइए, ये हो चुका है, पर्दे डल चुके हैं, दिमाग पे पर्दे, आंखों पे पर्दे, और इंसान की सोच पे पर्दे, फिक्र नजर पे पर्दे। और ये चीजें अल्लाह ताला ने पहले पारे के आगाज में ही जिक्र कर दी थी कि इनकी हालत क्या है। इनके दिल भी बंद, नजरें भी बंद, कान भी बंद, पर्दे ही पर्दे। कहीं ये पर्दे तो नहीं आ गए, बुराई के पर्दे, और उसके पीछे नेकी छुपी नहीं गई। आइए चेक करें रमजानुल मुबारक का ये खुतबा, ये जुमा, ये बढ़ता हुआ रमजान, जाता हुआ रमजान, ये 24वां रोजा, ये 25वीं आने वाली रात। अल्लाह ताला पिछली 2 रातों में अगर लैलतुल कद्र गुजरी है तो अल्लाह तेरा शुक्रिया, अगर अल्लाह अभी आनी है तो हमारे मुकद्दर में कर दे, नामा अमाल में कर दे, हमें खैर अता कर दे। अल्लाह बुराइयों से हमारे नफ्सों को पकड़ के, पेशानियों के बालों से पकड़ के अल्लाह इसी दुनिया में तौफीक अता फरमा दे के तेरे हो जाए। हजरात, जन्नत और जहन्नम के जो मनाजिर हैं बड़े खौफनाक हैं, बड़े खौफनाक हैं। अगर आप कुरान का सुनिए तो वहाँ सिर्फ जो एक चंगारी पड़ेगी ना, ये वेल्डिंग करने वाले जब वेल्ड कर रहे होते हैं तो एक चंगारी कितनी होती है? कटर जब चल रहा होता है, लोहे को काटा जा रहा होता है तो बारीक सी चंगारी, हमसे तो वो बर्दाश्त नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं होती। जिस्म पे लगे, आंख में पड़े, नहीं बर्दाश्त। लेकिन जिस जहन्नम के अंगारे, कलकस, वो बड़े बड़े महल्लात जितने होंगे, सोचिए तेरे मेरे वजूद का क्या बनेगा। फी अमदिन मुमद्ददा, जब पिलरों में, सितूनों में बांध के मारे जाएंगे तो क्या बनेगा। और जरा सोचिए, तेरा मेरा वजूद सह ही क्या सकता है, कि कांटा चुभे तो तकलीफ होती है। मालिक कहते हैं मैंने अपने बागियों को अगर ना बाज आए
اس کے وجود کو پرو دینا ہے۔ یہ سوسا روڈ پہ رات کو سجی بنتے ہوئے دیکھیے گا، کیسے مرغیوں کی کھال اوپر رہنے دی جاتی ہے، بال پر نوچ لیے جاتے ہیں، گرم پانیوں میں گھما گھما کے، اندر پیٹا برابر کر کے، اور پھر اتنی لمبی سلاخ پیچھے سے ڈال کے گردن سے نکال کے منہ سے آگ جلا کے اوپر کھڑی کر کے گھما گھما کے پیپ نکل رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس باغی کو، اکڑے ہوئے کو، بگڑے ہوئے کو، اس متکبر کو، ہمارا مد مقابل آنے والا، شرک، گناہ، ظلم، جرم، بغاوتوں کے اوپر ابھرا ہوا، طاقت ہی کتنی تھی اس میں، کانٹا برداشت نہیں کرتا تھا، اتنی جرت، ڈرنے لگے تو سانپ بچھو سے ڈر جائے، نہیں ڈرا تو مجھ مالک و خالق سے نہیں ڈرا، پکڑو۔ جی اللہ جی کیا کریں، جہنم کے اندر تپائی ہوئی 70 ہاتھ لمبی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، اور یہ صاف سیدھی سلاخ نہیں ہوگی، چوڑی دار، پیچ دار، ایک دوسرے کے اندر کڑے ڈلے ہوئے، اور یہ کتنی سخت ہوتی ہے۔ ویسے سلاخ گزارنا اور بات ہے، سنگل کو انسان کے وجود میں سے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ ڈال دو اس کے پیچھے سے، نکال دو اس کے منہ سے، 70 ہاتھ لمبی، اسے دنیا میں سجی نظر نہیں آئی تھی، مرغی نہیں دیکھی تھی، کیوں کھلایا تھا ہم نے اسے، یہ کیوں دکھایا تھا یہ دنیا کے اندر منظر، کہ یہ آگ میں جلتا ہوا منظر دیکھ بڑے مزے سے کھا گیا۔ لا خیر فی لذۃ من بعدها النار، ایسی لذتوں میں اپنے نفس کو لگا کے آیا ہے، ڈالو اس کو وہاں پہ، نہ ہاتھ مارے نہ پاؤں مارے، مارے بھی تو فائدہ نہیں ہو۔ حضرات، اپنے ہی وجود کی پیپ پگھل پگھل کے اپنے منہ میں جائے، اپنی ہی جلد اتر اتر کے، نزاع ادھیڑ لے گی، کھینچ لے گی۔ یہ مناظر ہے، اگر میں کتاب اللہ سے صرف جہنم کے وہ مناظر اور وہ لفظ نکال لوں جس میں رب نے سزا کے جملے اور اس کی خوفناکی اور ہولناکی بیان کی ہے، اللہ کی قسم ہم آگ کا الاؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک گھر میں صرف سرکٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، پورے کے پورے جو ہے وہ انسان جھلس جاتے ہیں، شکلیں نہیں پہچانی جاتی، ڈی این اے کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب جنتیوں کو کہا جائے گا کہ ہمارے اوپر کوئی پانی کا گلاس ہی ڈال دو، اور وہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے یہ حرام کیا، اور پوچھا جائے گا کہ تم تو ہمارے پڑوس میں اے سیوں میں رہتے تھے، ٹھنڈے ماحول میں رہتے تھے، اور تم تو یورپ میں رہتے تھے، کیا بنا تمہارے ساتھ؟ لوگوں اس وقت کی تیاری کریں، جہنم بڑی خوفناک ہے، اور جنت بڑی زبردست کلاس لوگوں کی رہنے والی جگہ ہے، اور پھر اس کے ہزاروں سینکڑوں درجات، اور سب سے اعلیٰ جنت الفردوس، جس کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دعائیں مانگی، جہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، کوئی چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہوگا، سلامن سلامہ، خوشی خوشی کی خبریں ہوں گی۔ آئیے اپنے نفس کو اس جگہ پہنچانے کے لیے مل کے کچھ کوشش کریں، کیونکہ دنیا بے وفا ہے، یہاں کچھ بھی آپ سے وفا کرے ضروری نہیں، اولادیں بے وفا، بیویاں بے وفا، شوہر بے وفا، رشتہ دار بے وفا، خود دولت بے وفا، پیسہ مال بے وفا، جوانی بے وفا، اور زندگی بھی بے وفا۔ تو جو وفا کرنے والا رب ہے وہی کہتا ہے کہ میں تمہیں وفا کروں گا، پورا پورا دوں گا، اور تمہارے اعمال میں اجر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ آئیے اس رب سے ملاقاتیں کریں، مناجاتیں کریں، تڑپیں، وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مانگو۔ تو اپنے آپ کو ایک بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ایک کام کیجئے، اپنے نفس کو۔ آج ہی میں نے بڑے سارے نوجوان عرب دنیا میں دیکھے، جب بھی کچھ معاملہ ہوتا تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ لائٹر جیب میں ہے، نکالا اور اپنی انگلی کو جلا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں باب المجیدی کی طرف یہ سین میں نے پہلی دفعہ دیکھا، میں قریب گیا، میں نے پوچھ لیا، باللہ اخوی یا شادہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو تھوڑا جیسے ان کی عادت ہے، کہنے لگے کہ خلی ولی ہادہ بینی و بین اللہ، یہ میرا رب کا معاملہ ہے، آپ اپنا کام کریں۔ لیکن جب پوچھا کہ نہیں یار میں پڑھنے سیکھنے آیا ہوں، تو یہ سین کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟
کہنے لگے کہ جب بھی کہیں گناہ اور جرم اور غلطی کی طرف یہ بڑھنے لگتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا نمونے کے طور پہ چیک کرواتا ہوں کہ یہ ہے اینڈ یہ ہے نتیجہ، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے سارے غلط معاملات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آئیے آپ اور میں یہ کریں، ماضی کی داغ بیل ڈالیں، دیکھیں کیا ہے، کھاتے چیک کریں، اور جیسے بھی ہیں باندھ بوند کے رب کے حوالے کر دیں۔ اللہ معافی مانگتا ہوں، ان کو معاف کر دے، وہ نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ حال کو بہتر کیجئے، مستقبل کا پتہ نہیں کہ کل آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اس لیے انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی سی کاوش، اللہ کا ڈر اور یہ رمضان المبارک، اس کا اجر، یہ بہترین ساعتیں، اس کی برکتیں، رحمتیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے جب رب دے رہا ہے تو لینا مشکل نہیں، تھوڑی کاوش کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر و وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ارباب انتظامیہ کی طرف سے عید کا ابھی تک ٹائمنگ اور اعلان مجھے موصول نہیں ہوا، اگر مناسب سمجھیں تو ذرا بتا دیں۔ باقی جگہ کا آپ لوگوں کو علم ہے کہ قباء پارک میں، قباء مسجد کے قریب حضرت استاذی المکرم حافظ شریف صاحب جہاں عید پڑھاتے ہیں، ہماری عید انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹائم کا جو ہے انشاءاللہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں اعتکاف جیسی فضیلت بھری عبادت اللہ نے جن کو نصیب کی ہے، اللہ اسے قبول فرما۔ اعتکاف کے ساتھ جو احوال مساجد میں کیے گئے، اور اس میں ایک مخصوص طبقے کو ہمیشہ شیلٹر دیا گیا، اور انچز تو دور ایک سوتر کا بھی فرق نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جو سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے، یقیناً یہ چیزیں سوالات نہیں بلکہ بہت کچھ چیزوں کو جنم دیتی ہیں، اور بعد میں لوگوں کو غلط کہا جاتا ہے۔ غلط لوگ نہیں ہوتے، جب قانون اور قاعدے کی نظریں ڈبل ہوں، چہرے دوہرے ہوں، معیار دوہرے ہوں، تو پھر وہاں پہ کبھی خیر نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں، اور ان کی بربادی کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ جب ایک کام کو جرم سمجھا جاتا لیکن وہ کسی اعلیٰ کلاس کا بڑے طبقے کا کر لیتا، چھوڑ دیا جاتا، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیلٹر دیا جاتا، حوصلہ افزائی کی جاتی، پشت پناہی کی جاتی، اور اگر وہی کام کوئی دوسرا کرتا تو اسے رگڑ کے رکھتے، پکڑ کے رکھتے، قانون حرکت میں آتا۔ تباہی اور بربادی کا جو یہ سلسلہ چلا ہے حضرات، اسی رمضان المبارک میں اگر 21 کو یہ چیز جائز ہے، اور انہی دنوں میں اعتکاف ہے، اور وہاں پہ آ کر کے ایس او پیز، ابھی ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ جو ایس او پیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہوتے ہے کہ اتنے کلوز ان مقامات پہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ پھر انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی کورونا ہے۔ یہ صرف عبادات کو، مناجات کو، انسان کی تجارت کو، حق حلال کمانے کو اگر اسی کو دبانے کے لیے ہے تو اللہ کے لیے نظر ثانی کیجیے، ہوش کے ناخن لیجیے، آنکھیں کھولیے، وگرنہ جب رب کے انصاف کا سلسلہ چلتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، حکمران کون ہے، عوام کون ہے، بادشاہ کون ہے، اور ماننے والے یا پیچھے لگنے والے کون ہیں۔ اور دوسری گزارش کے اعتکاف میں جن کو اللہ نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے، الحمدللہ اس کا تعلق مسجد سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگرچہ علماء کا فتویٰ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسجد کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نہیں، مرد ہے یا عورت، تعلق مسجد سے ہے۔ وَأَنْتُمْ، یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اگر بات اتنی ہوتی تو اعتکاف تو بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہو تو میاں بیوی کا تعلق تو جائز نہیں، لیکن فی المساجد جو کہا تو اس کا معنی ہے کچھ
کہ اعتکاف کی عبادت کا جیسے زمان کے ساتھ تعلق ہے آخری عشرہ، ایسے مکان کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ مسجد میں، لہذا بے شمار چیزوں سے بندہ محروم رہتا ہے جب گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے، جماعت سے بھی اور دیگر جو عبادتیں مکان کی اللہ نے مقرر کی ان سے بھی، تو اسے مد نظر رکھیے گا۔ خواتین ہوں یا مرد ہوں، اگر موقع ملتا ہے تو مسجد میں نہیں تو پھر معذور ہیں انشاءاللہ العزیز، عند اللہ معجور ہیں، اللہ نیتوں پہ ثواب دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے نیت کی تھی اعتکاف کی مگر انہیں موقع نہیں ملا، انشاءاللہ انہیں بھی اللہ اتنا اجر دے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اسی کے ساتھ فطرانہ، میرے بھائیو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا، یہ سٹیل کا ہمارا جو بڑا جگ ہے نا، اکثر آپ ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے، یہ اس جیسا پیمانہ ہے، نیچے سے تھوڑا چوڑا، اوپر سے منہ اس کا تھوڑا تنگ ہوتا ہے۔ تو پہلے جنس کو جب تولا جاتا تھا تو برتن میں اس کے ویٹ وزن نہیں ہوتا تھا، ماپی جاتی تھی، اور ماپنے کے لیے برتن ہوتے تھے۔ جیسے لاہور میں آپ کو دودھ گڈوی میں ملتا ہے، مائع چیز ہے اگرچہ، اس کے لیے ہم نے لیٹر مقرر کیا ہے، اور چیزوں کو ناپنے کے لیے میٹر رکھا ہے، وزن کے لیے ہم نے ویٹ بنائے ہیں، لیکن اسلام نے انہیں ماپا ہے۔ اب اسی سٹیل کے جگ میں اگر آپ کھجوریں ڈالیں وزن اور نکلے گا، جو ڈالیں وزن اور نکلے گا، گندم ڈالیں وزن اور نکلے گا، منقع ڈالیں وزن اور نکلے گا، پنیر ڈالیں وزن اور نکلے گا، اور پھر ان سب کے ریٹس بھی الگ ہیں۔ تو شریعت نے پیمانہ مقرر کیا تھا سا کا، کہ جو بھی جاندار انسان موجود ہے ماں کے پیٹ میں، عمل میں کیوں نہیں، اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصیام، روزوں میں جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں، اللہ اس کے صدقے میں، اس کے بدلے میں، اس کے اجر میں، اس کے نتیجے میں تمہارے وہ روزوں کی کمی بیشیاں پوری کر دے گا، ریپیئر کر دیے جائیں گے۔ وَتُومَةٌ لِّلْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کہ جس کے جائز ذرائع آمدن بھی ہیں، کمائی بھی ہے، مگر پھر بھی گھر کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر عید کے دن گھر میں کھانا نہ ہو تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں، لہٰذا کیا کیا جائے کہ عید سے پہلے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے پہلے یہ کھانا مسکین تک پہنچا دیا جائے۔ اور آپ کو، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مسکین میرے محلے میں، میری گلی میں کہاں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے تو پھر آپ کے دروازے پہ چل کے وہ بھی آئیں گے جو حقدار نہیں ہیں، جو حقدار نہیں ہیں، جن کا آپ کو علم نہیں۔ آپ کے اتنے ہوش ہونے چاہیے، جاگنا چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آنکھیں کھلی ہوں۔ اور اگر اسی حالت میں ہماری گلی میں، محلے میں، علاقے میں یتیم مسکین مر گیا، بعد میں اخبارات میں بیان دیتے رہے یا جو مرضی، پھر فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جس کے علاقے میں یتیم دھکے کھاتا ہو، سمجھ لیجئے یہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز روزے حج زکات، یہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ لہٰذا یہ فطرانہ جماعتوں کو، گروہوں کو، گروپس کو، بڑی بڑی NGOs کو، کھانے پینے والوں کو، بینک بیلنس رکھنے والوں کو، ہاسپٹلز کو، اور ماشاءاللہ ویلفیئر سوسائٹیز کام کرنے والی NGOs کو نیور۔ میں بھی چل کے آ جاؤں، سفید جبے میں آ جاؤں، لمبی دستار فضیلت بھی رکھ کے آ جاؤں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں اگر یہ آپ کا کھانا عید سے پہلے اس مسکین تک نہیں جاتا، تاکہ عید کے دن اس کے گھر میں، اور سینکڑوں لوگ رہ جاتے ہیں، اور یہ رکھ کر کے مہینوں بعد جا کر کے ہم پوچھتے ہیں جناب یہ اتنا سٹاک کس چیز کا؟ جی فطرانہ پڑا ہوا ہے۔ وہ بھائی دیا کیوں نہیں؟ وہ جی ابھی بس ضرور۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا بھائی یہ کیا؟ میرے اپنے گھر کا میٹر تھا، یہ کیا؟ وہ جی وہ میرا انہوں نے لین دین دینا تھا، اس میں مجھے رکھ دیا ہے۔ افسوس ہے ایسی زندگی پہ جس میں دین کی یہ سمجھ ہو۔ اللہ کے لیے پہنچ کے، ڈھونڈ کے، تلاش کر کے اس کو دیجئے گا۔ حضرات یہ اہم چیزیں تھیں، ایک دو سوالات ہیں اختصار کے ساتھ۔ روزے کی حالت میں نمارم سے بات کر سکتے ہیں، جیسے آج کل زوم پہ کلاس ہو رہی ہے، بچوں کے کلاس فیلو سے اگر کوئی بات ہو جائے روزے کی حالت میں، ہمارے لیے موجودہ حالات میں سب کچھ جائز ہے۔ جب ہم نے نظام کفر کو، نظام باطل کو جائز سمجھ لیا ہے، اپنا لیا ہے، اور بے بس اور مجبور ہو گئے، تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچا۔ یاد رہے کہ استاذ کا محرم ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے،
استاذ کا محرم ہونا ضروری نہیں ہے، سیکھنے کے لیے، حق اور حقیقت کو پانے کے لیے حدود، دائرے اور قیود میں رہ کے، پردے کے ماحول میں رہ کے بات بھی ہو سکتی ہے، گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارے انداز ہو گئے ہیں اس میں بسا اوقات سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا مرد جنبی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے۔ مثلا صرف کھانا کھانے کا ٹائم ہے، نہانے کا وقت باقی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے نہائیں یا کھانا کھائیں؟ پہلے کھانا کھایا جائے گا، سحری کی جائے گی، اور روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، پھر آپ اس کے بعد نہا کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فعلی سنت ہے، لہٰذا اس کو معیوب نہ سمجھا جائے۔ حضرت علی کو مولانا علی کہہ سکتے ہیں، اور مولا کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر عام آدمی کو مولا کہہ سکتے ہیں، مولانا کہہ سکتے ہیں، تو انہیں بھی مولا کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن مولا کہنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر اس مولا سے مراد آپ اللہ کی ذات لے رہے ہیں، ہوا مولاکم، اور وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جو رب میں پائی جا رہی ہیں، اور زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور رب کو چھوٹا، علی کو بڑا کر رہے ہیں، یا برابر کر رہے ہیں، یا کسی بھی چیز میں شراکت، تو جرم میں ایسا ہے کہ زندگی میں اگر معافی نہ مانگی تو بخشش کے لائق نہیں بندہ، اور اللہ نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے جب امام اللہ اکبر کے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل بھی آئے گی، اور دے بھی چکا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات جنازہ میں ہاتھ اٹھانا نہیں ملا۔ اسی طرح نماز عید میں بھی جہاں ملا ہے عام نمازوں کے اندر تکبیر تحریمہ میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع اٹھتے ہوئے، اور دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے، وتر کے اندر نقض نیت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا صحیح روایت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اسی طرح جنازے میں اور عیدین میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں کرتے۔ خامد کی وفات کے بعد کیا عورت اپنی لاڈلی یا فرمانبردار اولاد کو خامد کی جائیداد سے زیادہ حق اور دوسری کو کم حصہ دے سکتی ہے؟ نہیں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ فرمانی نافرمانی کرتے ہوئے اگر اولاد نافرمانی کر رہی ہے تو ہم رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ والد کی وفات کے بعد کیا بڑا بھائی یا چھوٹا اس کی جائیداد سے زور آور طریقے سے زیادہ حصہ لے سکتا ہے؟ حرام ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے جو سوال ہے وہ حقیقت ہے کہ باقی کمزور ہونے کی وجہ سے کم حصہ ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے والد کے ساتھ کاروبار میں زیادہ محنت کی اور تمہیں سٹینڈ کی ہے، اس لیے میرا حق زیادہ ہے۔ یاد رکھیے میں اس کا بارہا جواب دے چکا ہوں کہ اگر باپ کے ساتھ بڑا بیٹا کام کر رہا ہے تو باپ اس کو تنخواہ پہ رکھے تاکہ اس کا حق نہ مرے، اس کو پے کرے، یہ اس اپنی تنخواہ کو سائیڈ پہ رکھے، اور کل کو یہ دعویٰ نہیں کرے کہ یہ جتنی بھی جائیداد ہے چونکہ میں ساتھ میں رہا ہوں میرا حق زیادہ ہے۔ دونوں چیزیں نہیں ہوں، اس پہ بھی ظلم نہیں ہو کہ یہ بچوں کے لیے چھوٹوں کے لیے کماتا لگاتا اپنا کچھ نہ ہو، اور وہ کل کو برابر لے جائیں اور یہ کھڑا ہو اور اس کے بچے جوان اور بڑا پریشان ہو، اور نہ یہ ظلم کر کے سب ان سے چھین لے۔ جائیداد میں حق برابر کا ہے۔ ہاں جو محنت کر رہا ہے باپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہمارے اسی شہر کے واقعات ہیں، میں جانتا ہوں منڈیوں مارکیٹوں میں کہ جو اپنے بیٹوں کو ان کا حق المحنت دیتے ہیں، جو ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک اپنا الگ کر رہا ہے، وہ الگ کر کے بھی پھر باپ کی جائیداد میں برابر کا حصے دار، اور یہ ساتھ رہ کے بھی ساری زندگی تانے سنتا رہتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں، لیکن اگر ایسے ہو گیا ہے تو یہ زیادتی نہیں کرے، جائیداد کے اندر بہرحال چھوٹوں کو بھی ترجیح دے اور برابر رکھے۔ ایک فلیٹ مکان جو کرایہ پہ دیا جا رہا ہے، ادھر سگریٹ نوشی، حقہ نوشی یا کچھ بھی غلط کرنے والے، تو مالک کا معاش بھی یہی ہے، کیا ہے؟ یاد رکھیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میرے کرایہ دار اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، لیکن اگر ان کے اندر کوئی جرم یا غلطی نکل آتی ہے، آپ فارغ کرواتے نہیں ہوتے تو آپ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو نہیں ہیں۔ اگرچہ ہماری حکومت کا قانون یہی ہے کہ کرایہ دار کا جرم آپ پہ بھی اس کو پکڑا جاتا ہے، دھرا جاتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ اپنا رزق حلال لگا کے کمانا چاہ رہے ہیں، کوشش کریں چینج ہو جائیں، لیکن اگر کچھ ایسا ہے تو انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی۔ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، چھٹے روزے دعا کر دیجئے، ہم دعا گو ہیں۔ اللہ جس بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے والد صاحب کو، میری ماں جی کو، دنیا کے جملہ لوگ جن کے ماں باپ یا کوئی ایک فوت ہوا ہے، اللہ کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا عزیز و اقارب،
اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ درجے بلند کر دے، اللہ عزتوں سے نواز دے، اچھی مہمان نوازی کر دے۔ اور الہ العالمین اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے، بھائی نے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، اسی طرح کافی ساری بہنوں نے، دوست احباب نے دعا کے لیے آج کہا، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کے مستقبل اچھے کر دے، اللہ فرما بردار نیک اور صالح بنا دے، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم یہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا ملک اللہ اس کی بربادی ہم نہیں دے سکتے، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ صیام قیام قبول فرما، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔